پہلے شوہر کی موت کے بعد میں نے جاوید سے نکاح کر لیا، جو بہت امیر مگر معذور تھا۔ وہ ویل چیئر پر تھا، اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ میں اس کی خدمت کرتی تھی۔ ایک رات میں اسے دوا دے کر کمرے میں آئی تو اس کی ویل چیئر خالی تھی۔ میں گھبرا کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اسے بھاگتے ہوئے باغ کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے تانے بانے بڑی نفاست سے بنتا ہے، مگر وقت کی ایک ہی لہر سب کچھ بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پہلے شوہر کی محبت اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے مختصر مگر خوبصورت لمحات میری کل کائنات تھے، مگر موت نے وہ سہارا چھین لیا تو میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ ایک بیوہ عورت کے لیے ہمارا معاشرہ کسی کھلی جیل سے کم نہیں ہوتا، جہاں ہر آنکھ سوال کرتی ہے اور ہر زبان نشتر چلاتی ہے۔ میں ابھی اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں تھی جب مجھے سفید لباس اوڑھنا پڑا۔ والدین بوڑھے اور غریب تھے۔ وہ مجھے گھر بٹھا تو سکتے تھے، مگر لوگوں کی باتیں اور میرے مستقبل کا خوف انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں جب جاوید کا رشتہ آیا تو میرے گھر والوں کو لگا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ جاوید شہر کا ایک جانا مانا رئیس تھا، جس کی دولت کے قصے زبانیں زد عام تھے، مگر قدرت نے اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال رکھا تھا جس نے اس کی ساری دولت کو بے معنی کر دیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور ایک ویل چیئر پر قیدی بن کے رہ گیا تھا۔ بتایا جاتا تھا کہ چند سال پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا، جس میں اس کی بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی اور جاوید کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں آئی تھی، جس نے اس کے نچلے دھڑ کو ہمیشہ کے لیے بے جان کر دیا تھا۔ میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ ایک معذور امیر شخص سے شادی کرنے میں میرا ہی بھلا ہے۔ وہ ساری عمر میرا احسان مانے گا، میری عزت کرے گا اور مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، کیونکہ اسے خود ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر دی کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ میں دوسروں کا سہارا بنوں۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی اور میں دلہن بن کر جاوید کی اس قدیم اور عالیشان حویلی میں آ گئی۔ یہ حویلی شہر کے ہنگامے سے دور ایک ویران علاقے میں تھی، جس کے چاروں طرف اونچے اونچے درختوں کا پہرا تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی کا احساس ہوا، جیسے یہاں کی دیواریں بھی سانس لینے سے ڈرتی ہوں۔ جاوید نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے میرا استقبال کیا۔ اس کا چہرہ زرد اور اداس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے مجھ جیسے ادھورے انسان سے شادی کر کے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور عاجزی تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے لگا کہ یہ شخص واقعی میں دکھی اور تنہا ہے۔ اس کی ویل چیئر الیکٹرک تھی، جسے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے چلاتا تھا، مگر اکثر اسے مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں نے پہلے ہی دن سے تہیہ کر لیا کہ میں ایک وفادار بیوی اور ایک اچھی خاتمہ بن کر اس کی زندگی سنواروں گی۔ میری دن اور رات کی روٹین جاوید کی گرد گھومتی تھی۔ صبح اٹھ کر اس کا منہ دھلوانا، اسے ناشتہ کروانا اور پھر اسے ویل چیئر پر شفٹ کرنا ایک مشقت طلب کام تھا۔ وہ بالکل بے جان بوری کی طرح ہوتا تھا۔ مجھے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے بستر سے اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل پتلی اور سوکھی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے جھرجھری آ جاتی کہ کیسے ایک ہنستا کھیلتا انسان گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جاوید اکثر میری محنت دیکھ کر اب دیدہ ہو جاتا اور کہتا کہ مجھے معاف کرنا، میں تمہارے لیے شوہر کم اور بوجھ زیادہ ہوں۔ میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی کہ آپ میرا مزاجی خدا ہیں اور آپ کی خدمت میری عبادت ہے۔ وہ سارا دن اپنی لائبریری یا کمرے میں گزارتا، کیونکہ باہر نکلنا اس کے لیے مشکل تھا۔ میں اسے وقت پر طرح طرح کی دوائیاں دیتی جو ڈاکٹر نے اسے پٹھوں کے کھچاؤ اور ذہنی سکون کے لیے دے رکھی تھی۔ حویلی میں نوکر تو تھے، مگر جاوید کو میرے ہاتھ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا، یا شاید وہ چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اس کے پاس رہوں۔ شام کے وقت میں اسے ویل چیئر پر بٹھا کر حویلی کے وسیع باغ میں لے جاتی۔ یہ باغ بہت خوبصورت تھا، مگر بے حد جنگلی اور بے ترتیب سا لگتا تھا، جہاں مالی یہاں کم ہی آتا ہو۔ باغ کے ایک کونے میں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے ایک پرانا کوارٹر اور کچھ ٹوٹے پھوٹے کمرے تھے، جن کی طرف جانے والا راستہ خاردار تاروں سے بند تھا۔ جاوید نے مجھے شادی کے شروع دنوں میں ہی تاکید کر دی تھی کہ اس طرف مت جانا، وہاں پرانا کنواں ہے اور زمین دھس سکتی ہے، وہاں سانپوں کا بسیرا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا، مگر کبھی کبھی مجھے اسے سیر کروا رہی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا
کہ جاوید کی نظریں بار بار اسی ویران حصے کی طرف اٹھتی ہیں اور اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا جاتا ہے، مگر پوچھنے پر ہمیشہ بات ٹال دیتا۔ حویلی کی راتیں بہت خوفناک ہوتی تھی، سناٹا اتنا گہرا ہوتا کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ جاوید کو اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، وہ درد سے کراہتا رہتا اور میں گھنٹوں جاگ کر اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ تیل جذب کرتے ہوئے مجھے اس کی ہڈیوں کی ساخت محسوس ہوتی اور مجھے ترس آتا کہ اس جوانی میں یہ شخص کیسے اذیت کاٹ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بتاتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور کیسے وہ حادثہ ان کی ہستی بستی زندگی کو نکل گیا۔ وہ بتاتا کہ اس حادثے کے بعد اس نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی، مگر پھر میں آگئی، اس کی باتیں اتنی پر اثر ہوتی کہ میں اپنی تکالیف بھول جاتی اور مجھے لگتا کہ میں ایک نیک کام کر رہی ہوں۔ مگر اس گھر میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے اندر ہی اندر کھٹکتی تھی، جیسے کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، یا پھر باغ کی طرف سے کسی جانور کے رونے کی عجیب و غریب آوازیں۔ جب میں ڈر کر جاوید کو جگاتی تو وہ بڑی معصومیت سے کہتا کہ یہ پرانی حویلی ہے، لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں ہیں یا جنگلی بلیاں ہیں، تم وہم مت کیا کرو۔ میں خاموش ہو جاتی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ جاوید کبھی بھی کسی کو اپنے کمرے کی صفائی نہیں کرنے دیتا تھا سوائے میرے۔ اس کے کمرے میں ایک بڑی سی الماری تھی جسے ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اس کی مرحوم بیوی کی یادگاریں ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انہیں چھوئے۔ مجھے اس کی اس جذباتی وابستگی پر بھی پیار آتا تھا کہ یہ شخص کتنا مخلص ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس روٹین کی عادی ہو گئی۔ میرا کام بس جاوید کی تمیداری کرنا اور اس کی خوشی کا خیال رکھنا تھا۔ وہ مجھے بہت قیمتی تحفے دیتا، زیورات اور کپڑے منگوا کر دیتا، مگر میرا دل ان چیزوں سے نہیں لگتا تھا۔ مجھے بس ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی، وہ تھی ایک نارمل زندگی۔ جاوید کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، بلکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز آتے اور مایوسی سے سر ہلا کر چلے جاتے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا ان کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں؟ تو ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے جاوید کی طرف دیکھا اور دبی زبان میں کہا، امید تو دنیا قائم ہے، مگر ان کے کیس میں میڈیکل سائنس خاموش ہے۔ جاوید نے اس وقت بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا تھا اور میں شرمندہ ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے سامنے یہ سوال کیوں کیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں کبھی اپنی مایوسی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ گرمیوں کی ایک حبس زدہ رات تھی، ہوا بالکل بند تھی اور حویلی کا ماحول گھٹن زدہ تھا۔ جاوید کی طبیعت شام سے ہی خراب تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پٹھوں میں شدید کھچاؤ ہے اور سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر دوائیوں کا بکس لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے درد کش دوا دی اور ساتھ ہی ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک نیند کی گولی بھی دی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ وہ دوا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اس کے پیروں کے نیچے تکیہ رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جسے میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے جلدی سے اس کے اونٹوں پہ انگلی رکھی اور کہا، ایسی باتیں مت کریں، آپ میری زندگی ہیں اور آپ کی خدمت میرا نصیب ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوائی کے اثر سے اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور اس کی سانسوں کی رفتار ہموار ہو گئی۔ وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ میں نے لائٹ بند کی اور صرف نائٹ لیمپ جلا چھوڑا تاکہ اگر اس کو رات کو جاگ آئے تو اندھیرا نہ ہو۔ میں خود بھی بہت تھکی ہوئی تھی، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں جاوید کے کمرے میں صوفے پر سو رہی تھی۔ میں نے ایک آخری نظر جاوید پر ڈالی، وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ ویل چیئر اس کے بستر کے سرہانے ہمیشہ کی طرح موجود تھی، خالی اور خاموش، جیسے اپنے مالک کی منتظر ہو۔ میں کمرے سے نکلی اور دروازہ اس طرح بھیڑ دیا کہ وہ لاک نہ ہو اور معمولی سا دھکا دینے پر کھل جائے، تاکہ اگر جاوید مجھے آواز دے تو میں فوراً سن سکوں۔ میرا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر گئی۔ نیند میری آنکھوں میں بھری ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی بے گلی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ باہر ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور پرانے درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر خوفناک شور پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ ان آوازوں کو نظر انداز کروں اور سو جاؤں۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بھی مجھے جاوید ہی دکھائی دیا، جو مجھے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے بچا لو۔ میں ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔
बाहर खामोशी छा चुकी थी, हवा थम चुकी थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि जावेद को देखो, कहीं वो जाग ना गया हो और इसे पानी की ज़रूरत ना हो। मैं नंगे पाँव दबे कदमों कमरे से निकली। कॉरिडोर में मध्यम सी रोशनी थी। मैं जावेद के कमरे की तरफ पहुंची तो मैंने नीम वा छोड़ा था, मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था कि अचानक मैं ठटक गई। मुझे कमरे के अंदर से एक बहुत ही धीमी और ससराहट जैसी आवाज़ आई, जैसे कपड़ा रगड़ने की आवाज़ हो या कोई हल्की चीज़ सी खिसकी हो। मेरा दिल धक से रह गया। क्या जावेद जाग रहा है? मैंने सांस रोककर कान दरवाजे से लगा दिए। अब मुकम्मल खामोशी थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला और दरवाज़ा बगैर किसी आवाज़ के खुल गया। सामने का मंजर बाजार वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गई थी। मध्यम नीली रोशनी में जावेद बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटा नजर आ रहा था, या शायद वो तकियों का ढेर था। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही कि शायद कोई हरकत हो, मगर सब कुछ साकित था। मैंने खुद को कोसा कि मैं भी कितनी वहमी हूँ। बेचारा माजूर इंसान कैसे हाल सकता है। मैं वापस पलटने ही वाली थी कि मेरी नज़र फर्श पर पड़ी, जहाँ व्हील चेयर के टायरों के पास मुझे कुछ अजीब से निशान नजर आया। रोशनी कम थी इसलिए मैं समझ ना सकी, मगर दिल में एक कांटा से चुभ गया। मैंने सोचा कि करीब जाकर देखूं, मगर फिर हिम्मत हार गई कि अगर वो जाग गया तो कहेगा मैं इस पर पहरा दे रही हूँ। मैं वहीं से उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में आ गई, मगर वो बेचैनी अब खौफ में बदल चुकी थी कि इस बंद कमरे में वो सरसराहट किस चीज़ की थी, और व्हील चेयर का रुख शायद थोड़ा सा तब्दील था, या सिर्फ मेरी थकी हुई आंखों का धोखा था। मैं बिस्तर पर लेट तो गई, मगर अब नींद मुझसे कोसों दूर थी और हवेली का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था। मुझे क्या मालूम था ये बेचैनी आने वाले इस तूफान का पेशखीमा है, जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख देगा, और जिसकी शुरुआत आज की रात से हो चुकी थी। रात का सन्नाटा मज़ीद गहरा हो चुका था और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। वो बेचैनी जो मुझे मेरे कमरे में ले आई थी, अब खौफ की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। मुझे बार बार लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मेरे कानों में वो सरसराहट अब भी गूंज रही थी जो मैंने जावेद के कमरे के बाहर सुनी थी। मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी कि अचानक बाहर कुत्ते के रोने की आवाज़ आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हमारे माशरे में कुत्ते का रोना नहुसत की अलामत समझा जाता है, और ये इस वक्त आवाज़ मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मुझे लगा कि मुझे दोबारा जाकर जावेद को देखना चाहिए। शायद मेरा वहम गलत हो, शायद वो वहीं सुकून से सो रहा हो। मैं ख्वामखा खुद को हल्कान कर रही हूँ। मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो एक माजूर इंसान है, वो हाल भी कैसे सकता है। मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने हिम्मत मजमता की और बिस्तर से उठी। इस बार मैंने जूते नहीं पहने ताकि मेरे कदमों की चाप से कोई जाग ना जाए। मैं बिल्ली के कदमों चलती हुई दोबारा कॉरिडोर में आई। अंधेरा पहले से ज़्यादा था और साए लंबे होकर दीवारों पर रक्स कर रहे थे। जावेद के कमरे का दरवाज़ा अभी भी वैसा ही नीम हुआ था जैसा मैं छोड़ के गई थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में 0 वाट का बल्ब चल रहा था, जिसकी नीली रोशनी ने हर चीज़ को एक पुरस्कार रंग दे रखा था। मैंने नज़रें उठाकर बिस्तर की तरफ देखा और इस लम्हे मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। बिस्तर खाली था। जी हाँ, बिल्कुल खाली। कंबल एक तरफ गिरा हुआ था और तकिए बिखरे पड़े थे, जैसे कोई बड़ी इजलत में उठा हो। मेरा दिल पसलियों से बाहर आने को था। मैंने दीवानों की तरह कमरे में इधर उधर देखा कि शायद वो व्हील चेयर पर बैठा हो, मगर अगला झटका इससे भी ज़्यादा शदीद था। व्हील चेयर अपनी जगह पर नहीं थी, और व्हील चेयर जो इसकी टांगें थी, जो इसका वजूद थी, वो गायब थी। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद इसे जन्नत उठाकर ले गई है, या कोई चोर डाकू आ गया है। मैं भागकर बाथरूम की तरफ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर अंदर कोई नहीं था। मैंने अलमारी के पीछे देखा, पर्दों के पीछे देखा, मगर जावेद का कहीं नामो निशान नहीं था। एक ऐसा इंसान जो 1 इंच हलने के लिए मेरा मोहताज था, वो हवा में तहलील कैसे हो सकता है। मेरी सांसें फूल रही थी और माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। फिर मेरी नज़र इस बड़ी फ्रांसीसी खिड़की पर पड़ी जो बाग की तरफ खुलती थी। वो पूरी तरह खुली हुई थी और रात की सर्द हवा कमरे में दाखिल हो रही थी। पर्दे किसी बदरूह की तरह लहरा रहे थे। मैं लरजते कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ी। मुझे डर लग रहा था कि बाहर झांकने पर क्या नजर आएगा।
मगर तजस्सुस मुझे खींच रहा था। मैंने खिड़की की ग्रिल पकड़कर बाहर झांका। बाहर चांद बादलों की ओर से निकल आया था। इसकी चांदनी ने बाग को रोशन कर दिया था। मेरी नज़रें पागलों की तरह बाग के हर कोने को टटोल रही थी। और फिर मेरी नज़र इस पगडंडी पर जमी जो बाग के पिछले वीरान हिस्से की तरफ जाती थी। वहाँ कुछ फैसले पर व्हील चेयर खड़ी थी, खाली और तन्हा। इसकी दहाती बाडी चांदनी में चमक रही थी। मेरा दिमाग चकरा गया। अगर व्हील चेयर वहाँ है तो जावेद कहाँ है? फिर मैंने जो देखा इसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। व्हील चेयर से कुछ गज आगे एक साया मतरक था। वो एक मर्द का साया था। मैंने आंखें फाड़कर गौर किया तो वो जावेद था। वही जावेद जिसकी टांगों की मालिश करते हुए मुझे हड्डियों का ढांचा महसूस होता था। वही जावेद जो करवट लेने के लिए मेरी मिन्नतें करता था। वो इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा था, और सिर्फ खड़ा नहीं था बल्कि वो एक पहलवान की तरह मजबूत कदमों से चल रहा था। इसकी चाल में ऐसी तेज़ी और फुर्ती थी कि कोई नॉर्मल इंसान भी क्या मुकाबला करेगा। वो भागते हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इसका रुख किसी पुराने क्वार्टर और कुएं की तरफ था जहाँ जाने से इसने मुझे सख्ती से मना किया था। मगर ये सब कुछ नहीं था। खौफ की एक नई लहर मेरे वजूद में इस वक्त दौड़ी जब मैंने इसके हाथ में एक बड़ी सी चीज़ देखी। इसके दाएं हाथ में एक भारी भरकम थैला था या शायद कोई बोरी थी जिसे वो घसीट नहीं रहा था बल्कि इसने बड़ी आसानी से इसे उठा रखा था। वो बोरी भारी लग रही थी और इसकी शक्ल अजीब सी थी। मुझे लग रहा था जैसे इसमें से कुछ टपक रहा हो, मगर इतनी दूर से मैं देख नहीं सकती थी। मेरे जहन में खौफनाक ख्यालात आने लगे। इस बोरी में क्या है? क्या इसने किसी को मार दिया है, या वो कोई लाश छुपाने जा रहा है, या फिर इसमें कोई ममनूआ चीज़ है? वो तेज़ी से चलता हुआ बाग के घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुआ और फिर नज़रों से ओझल हो गया। मैं पत्थर की मूर्ति बनी खिड़की में खड़ी रही। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिसके साथ मैं पिछले कई माह से रह रही हूँ। ये तो कोई और ही मखलूक लग रहा था। इसकी चाल में एक दरिंदगी थी, एक वहशत थी जो दिन के वक्त वाले जावेद में कभी नज़र नहीं आई। मैंने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, मगर दर्द ने एहसास दिलाया कि ये तल्ख हकीकत है। मेरा शोर एक धोखेबाज है। इसने मुझसे और मेरी पूरी दुनिया से झूठ बोला। इसकी माजूरी एक ढोंग है, एक फरेब है, मगर क्यों? इस सवाल ने मुझे पागल कर दिया। लेकिन इतनी दौलत, इतनी इज्जत, सब कुछ तो है इसके पास, फिर ये ड्रामा क्यों किया? वो किसी बड़ी मुसीबत में है या वो कोई ख़तरनाक मुजरिम है? मेरे दिल में आया कि मैं अभी भाग जाऊं, इस घर से निकल जाऊं, इससे पहले कि वो वापस आए और मुझे देख ले। मगर मेरे कदम मनोवजनी हो चुके थे। अगर मैं भागी और इसने मुझे देख लिया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जो शख्स अपनी माजूरी का इतना बड़ा ड्रामा रचा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मुझे फ़ौरन वापस अपने कमरे में जाना चाहिए। ये ख्याल आते ही मैं पलटी। मैंने जल्दी से जावेद के कमरे का जायज़ा लिया ताकि मेरे आने का कोई निशान बाकी ना रहे। मैंने पर्दे वैसे ही कर दिए और उल्टे कदमों भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं बिस्तर पर लेट गई और कंबल में मुंह छुपा लिया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था इसकी आवाज़ बाहर तक न जाए। वक्त गुजरता गया, हर गुजरता लम्हा मुझ पर अजाब था। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे बाग की तरफ से दोबारा आहट सुनाई दी। मैंने सांस रोक ली। फिर व्हील चेयर के चलने की मखसूस आवाज़ आई जो कच्ची मिट्टी पर चलने से पैदा होती है। वो वापस आ गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का ड्रामा करने लगी। कुछ देर बाद कॉरिडोर में व्हील चेयर की आवाज़ आई और फिर इसके कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ में पूरी रात जागती रही। कान लगाकर हर आहट सुनती रही कि अब वो क्या कर रहा है। शायद वो नहाने गया था क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आई थी। फिर खामोशी छा गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मेरी आंखों में सुर्ख डोरे थे। मैंने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कमरे से निकली। मुझे एक आम बीवी की तरह बर्ताव करना था, वरना मेरी जान को भी खतरा था। मैं नाश्ता लेकर जावेद के कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और मुझे देखते ही इसके चेहरे पर वही पुरानी मासूम और लाचार मुस्कुराहट फैल गई। गुड मॉर्निंग मैम, बेगम साहबा, कैसी रही रात? इसने इत्मीनान से पूछा।
کہ مجھے اپنے حواس پر شک ہونے لگا۔ کیا میں نے واقعی رات کو اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا یا وہ میرا وہم تھا؟ وہ بالکل ویسے ہی کمزور اور ناتواں لگ رہا تھا۔ میں نے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، آج میری ٹانگوں میں بہت درد ہے، رات بھر سو نہیں سکا، لگتا ہے موسم بدل رہا ہے اسی لیے درد بڑھ گیا ہے، تم تھوڑی دیر دبا دو گی؟ اس کی بات سن کر میرے اندر نفرت کا لاوا ابل پڑا۔ یہ شخص کتنا بڑا اداکار ہے، رات کو یہ گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا اور اب درد کا بہانہ کر رہا ہے۔ مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور کہا، جی ضرور، میں ابھی تیل لے کے آتی ہوں۔ میں نے اس کی ٹانگوں کو دبانا شروع کیا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں ٹٹور رہی تھی، کیا اس کے پٹھے سخت ہیں؟ کیونکہ چلنے سے پٹھے تن جاتے ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی ٹانگیں ڈھیلی اور نرم تھیں۔ اس نے خود کو اتنی مہارت سے ریلیکس چھوڑا ہوا تھا کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر پھر میری نظر فرش پر پڑی جہاں اس کے جاگرز رکھے تھے، وہ جو کبھی کبھار ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے پہنتا تھا۔ ان جوتوں کے تلووں پہ تازہ گیلی مٹی لگی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا سا سوکھا پتا بھی چپکا ہوا تھا۔ رات کو بارش نہیں ہوئی تھی، مگر باغ میں گھاس پر اوس اور نمی ہوتی ہے۔ یہ مٹی ویل چیئر کے ٹائروں پر بھی لگی ہوئی تھی، جسے شاید وہ صاف کرنا بھول گیا تھا۔ یہ ثبوت کافی تھا کہ میرا دیکھنا وہم نہیں تھا۔ وہ رات کو باہر گیا تھا اور کیچڑ والی جگہوں پر چلتا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اس کے منہ پر چیخ کر پوچھوں کہ تم کون ہو؟ رات کو اس بوری میں کیا لے کے جا رہے تھے؟ مگر جاوید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بڑے پیار سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑوں پر جانا چاہیے، وہاں کی ہوا سے میری طبیعت بہتر ہوگی۔ میں ہوں ہاں کر رہی تھی، مگر میرا دماغ اسی بوری اور باغ کے ویران حصے میں اٹکا ہوا تھا۔ اس بوری میں کیا تھا؟ اس کی جسامت کسی انسان جیسی تو نہیں تھی، یا پھر اس میں گوشت تھا؟ کیونکہ مجھے یاد آیا کہ رات کو مجھے ایسا لگا تھا جیسے بوری کے نچلے حصے پر کچھ دبے تھے۔ جاوید نے اچانک مجھ سے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ میرے اندر جھانک کر میرا راز جاننا چاہتا ہو۔ میں ہڑبڑا گئی اور کہا، نہیں، میرے سر میں ہلکا سا درد ہے۔ اس نے فوراً پریشان ہو کر کہا کہ تم آرام کرو، میں نوکر کو بلا لیتا ہوں، تم مجھ معذور کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہو۔ اس کا لفظ معذور میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اب مجھے اس لفظ سے گھن آنے لگی تھی۔ یہ لفظ اس کا ہتھیار تھا جس سے وہ مجھے اور دنیا کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھ سے اس کی دوگلی شکل مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سیدھی باغ میں گئی تاکہ دن کی روشنی میں کچھ سراغ تلاش کر سکوں۔ میں ڈرتے ڈرتے اسی پگڈنڈی پر گئی جہاں میں نے اسے رات کو دیکھا تھا۔ وہاں مٹی پر ویل چیئر کے ٹائروں کے نشانات تو تھے، مگر ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور نشانات بھی تھے جو شاید اس نے مٹانے کی کوشش کی تھی، مگر پوری طرح مٹ نہیں سکے تھے۔ وہ جوتوں کے نشان تھے، بڑے سائز کے مردانہ جوتوں کے نشان جو گہری مٹی میں دھنسے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں ویل چیئر سے اترا تھا اور پیدل چلا تھا، اور ایک جگہ پر گھسیٹنے کے نشان بھی تھے جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر رگڑ کھاتی ہو۔ میرا شک یقین کی سرحد پار کر چکا تھا۔ جاوید کوئی عام انسان نہیں تھا اور نہ ہی وہ معذور تھا۔ وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا اور میں انجانے میں اس کھیل کا مہرہ بن چکی تھی۔ اب مجھے دو محاذوں پہ لڑنا تھا۔ ایک طرف مجھے اپنی جان بچانی تھی اور دوسری طرف اس راز کی تہہ تک پہنچنا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس ویران کوارٹر میں کس سے ملنے جاتا ہے یا کیا چھپانے جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ نوکر کہتے تھے کہ وہاں پرانی بیگم کی روح بھٹکتی ہے۔ کہیں جاوید کالا جادو تو نہیں کرتا یا وہ آدم خور ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک وسوسے آنے لگے، لیکن ایک بات طے تھی کہ میں اب چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے اس کی حقیقت جاننی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان خطرے میں ہی کیوں نہ ڈالنی پڑے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں سونے کا ڈرامہ کروں گی اور اس کا پیچھا کروں گی۔ میں دیکھوں گی کہ وہ اس ویران کوارٹر میں جا کر کیا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ بہت خطرناک تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
میں واپس حویلی کی طرف مڑی تو مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی میں پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہاں کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے غور سے دیکھا تو جاوید ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک سپاٹ اور جان لیوا سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے باغ میں اس جگہ کھڑے دیکھ لیا تھا جہاں اس کے قدموں کے نشان تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہ سمجھ گیا ہے کہ میں سب جان چکی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پیغام تھا جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ نظریں کہہ رہی تھی کہ تم نے غلط جگہ قدم رکھ دیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے انجان بنتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور پھول توڑنے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ اسے لگے کہ میں صرف سیر کر رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر مجھے گھورتا رہا، پھر پردہ گرا دیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب یہ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور میں اس کھیل میں چوہا ہوں جسے کسی بھی وقت یہ شاطر بلی دبوچ سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بازی جیتنی تھی، اپنی زندگی کے لیے اور اس سچ کے لیے جو اس حویلی کی بنیادوں میں دفن تھا۔ رات کا انتظار اب میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ رات کی سیاہی مزید گہری ہو چکی تھی اور حویلی پہ چھائی ہوئی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں دروازے سے کان لگائے بیٹھی تھی۔ میرا دل سینے میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، کیونکہ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی جو جاوید اور اس کی ویل چیئر کے گرد گھوم رہا ہے۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا جب مجھے کوریڈور میں آہٹ سنائی دی۔ یہ ویل چیئر چلنے کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ بھاری قدموں کی آواز تھی جو بڑی احتیاط سے زمین پر پڑ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ جاوید اپنے کمرے سے نکل چکا ہے۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا تاکہ وہ کچھ فاصلے پر چلا جائے، اور پھر میں نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کوریڈور خالی تھا اور جاوید کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ننگے پاؤں بلی کے قدموں چلتی ہوئی اس کے کمرے تک پہنچی اور وہاں سے کھلی کھڑکی کے ذریعے باغ میں اتر گئی۔ باہر کی ہوا سرد تھی اور اوس کی وجہ سے گھاس گیلی تھی جس سے میرے پاؤں سن ہو رہے تھے، مگر اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ سچ کی فکر تھی۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی اس طرف بڑھی جدھر میں نے کل اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا جس کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی، مگر مجھے آگے ایک سایہ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جاوید ہی تھا جو کسی دیو کی طرح تن کر چل رہا تھا۔ اس کی چال میں ذرا سی بھی لنگڑاہٹ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلا تھا جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ باغ کے سب سے ویران حصے میں پہنچ کر رک گیا جہاں پرانا کوارٹر اور گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ میں ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئی اور سانس روک کر دیکھنے لگی۔ اس نے ادھر دیکھا، پھر جھاڑیوں کو ہٹا کر زمین پر لگے ایک خفیہ لکڑی کے دروازے کو کھولا جسے سوکھی گھاس اور مٹی سے چھپایا گیا تھا۔ یہ ایک زیر زمین تہہ خانے کا راستہ تھا۔ وہ اس کے اندر اتر گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہی موقع تھا۔ میں نے ہمت مجمتا کی اور تیزی سے مگر خاموشی سے اس دروازے تک پہنچی۔ وہاں سے پکی سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں اتر رہی تھی اور نیچے سے مدھم سی پیلی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو مجھے نیچے سے ایک عجیب سی بدبو آئی جو سیلن اور گندگی کی ملی جلی بو تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، مگر میں نیچے اترتی گئی۔ پھر میں آخری سیڑھی پر تھی کہ مجھے سامنے کا منظر نظر آیا اور میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلتے رہ گئی۔ یہ ایک وسیع تہہ خانہ تھا جو کسی زمانے میں شاید اسٹور روم رہا ہوگا، مگر اب وہ ایک قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کے آخر میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ان سلاخوں کے پیچھے فرش پر ایک انسانی وجود سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال الجھے ہوئے تھے اور کپڑے تار تار تھے۔ اس کے پاؤں میں ایک موٹی زنجیر تھی جو دیوار کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یہ جاوید کی پہلی بیوی تھی جسے دنیا مردہ سمجھتی تھی، مگر وہ زندہ تھی اور اس کی حالت کسی جانور سے بھی بدتر تھی۔ جاوید سلاخوں کے باہر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شفاق اور شیطانی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
وہ اس عورت سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا لہجہ انتہائی کرخت اور طنزیہ تھا۔ اس نے تھیلا کھول کر اس میں سے کھانے کا ڈبہ نکالا اور سلاخوں کے بیچ سے اندر پھینک دیا اور بولا، لے کھا لے، تیرا خاوند تیرے لیے کھانا لایا ہے۔ تو ناشکری ہے جو میری محبت کو قید سمجھتی تھی۔ اب دیکھ قید کسے کہتے ہیں۔ وہ عورت روتے ہوئے کھانے کی طرف لپکی جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکی ہو اور ساتھ ساتھ گڑ گڑا رہی تھی کہ جاوید مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، خدا کے لیے مجھے مار دو مگر مجھے اس اندھیرے میں مت رکھو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جاوید نے کہکا لگایا اور کہا، مار دوں؟ تمہیں اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا میری جان، تم میری ملکیت ہو، میرا کھلونا ہو۔ میں کھلونوں کو توڑتا نہیں، بس سنبھال کے رکھتا ہوں تاکہ جب دل چاہے ان سے کھیل سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون جم گیا۔ یہ شخص ایک نفسیاتی مریض تھا، ایک درندہ صفت انسان جو اپنی بیوی کو صرف اس لیے اذیت دے رہا تھا کیونکہ وہ شاید اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے فوراً یہاں سے بھاگ کر پولیس کو لانا چاہیے۔ میں الٹے قدموں واپس موڑی ہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور میں سیڑھیوں سے ٹکرا گئی، جس سے ایک دھمک پیدا ہوئی۔ تہ خانے میں یہ آواز دھماکے کی طرح گونجی۔ جاوید فوراً پلٹا اور اس نے دہاڑ کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ میں نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی اور پوری طاقت سے اوپر کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے جاوید کے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، رک جاؤ ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں باغ میں دیوانہ وار دوڑ رہی تھی، کانٹے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے مگر مجھے درد کا احساس نہیں تھا۔ مجھے بس اپنی جان بچانی تھی۔ وہ میرے بہت قریب پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تیز دوڑ سکتا تھا۔ میں گرتی پڑتی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی لاؤنج کی طرف بھاگی جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور 15 ملانے لگی۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ بٹن دبنا مشکل ہو رہا تھا۔ جاوید کے قدموں کی آواز اب لاؤنج کے دروازے تک آ چکی تھی۔ ہیلو پولیس، ہیلو، میری مدد کریں، میرا شوہر قاتل ہے۔ اس نے مجھے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ فون اچانک بند ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جاوید میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون کی ٹوٹی ہوئی تار تھی جسے اس نے دیوار سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اب ویل چیئر والا معذور جاوید نہیں تھا بلکہ ایک دیو ہیکل عفریت لگ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرے ہاتھ سے ریسیور چھین کر دور پھینک دیا اور میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو تمہیں جاسوسی کا بہت شوق ہے نا بیگم؟ اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ میں نے چیخ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، چھوڑو مجھے، تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو۔ تم نے اس بیچاری کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سب جان گئی ہوں میں۔ جاوید نے میرے ہاتھوں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے صوفے پر پٹخ دیا اور میرے اوپر جھک گیا۔ ہاں میں جانور ہوں کیونکہ تم عورتیں انسانوں والی بات نہیں سمجھتی۔ تم سب بے وفا ہو۔ وہ بھی مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی، اسے میری محبت قید لگتی تھی تو میں نے اسے اصلی قید دے دی۔ اور تم بھی اسی راستے پہ چل پڑی ہو۔ میں نے تمہیں عزت دی، سر کا تاج بنایا مگر تم نے میرے راز خریدنے کی کوشش کی۔ اب تم بھی اسی قابل ہو کہ وہی رہو جہاں وہ رہتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رسی نکالی اور بڑی مہارت سے میرے ہاتھ باندھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، اس کے منہ پہ تھوکا، اسے گالیاں دی مگر اس کی طاقت کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ اس نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور میرے منہ پر ٹیپ لگا دی تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں واقعی معذور ہوں؟ یہ معذوری تو میرا سب سے بڑا ہتھیار تھی، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، پولیس کو چکمہ دینے کے لیے۔ ایک معذور شخص کیسے اپنی بیوی کو غائب کر سکتا ہے؟ سب نے یقین کر لیا اور تم بھی میرے جال میں پھنس گئی۔ اب تم دونوں سہیلیاں وہاں ایک دوسرے کا دل بہلانا،
میں تمہیں ماروں گا نہیں، کیونکہ جاوید اپنی چیزیں ضائع نہیں کرتا، بس انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس نے اٹھ کر مجھے کندھے پر لادا اور دوبارہ اسی باغ کی طرف چل پڑا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر میرے منہ پر لگی ٹیپ نے میری آواز دبا دی تھی۔ باغ کا راستہ اب مجھے سیدھا جہنم کا راستہ لگ رہا تھا۔ جاوید مجھے لے کر اسی تہہ خانے میں اتر گیا جہاں بدبو اور اندھیرا میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے وہاں فرش پر پھینکا اور پہلی بیوی کے ساتھ والی دیوار میں لگے کنڈے سے میری رسیاں باندھ دی۔ پہلی بیوی مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، جیسے اسے کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ جاوید نے جاتے ہوئے ہماری طرف دیکھا اور کہا، خوش رہو میری شہزادیوں، اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ صرف ہم دونوں کی سسکیاں اور جاوید کی کہکے کی بس گشت وہاں باقی رہ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اب میں ایک زندہ لاش بن چکی ہوں اور یہ تہہ خانہ میری قبر ہے، جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ تہہ خانے کی وہ گھٹن زدہ اور تاریک راتیں ہم دونوں پر عذاب بن کر گزر رہی تھی۔ وقت کا اندازہ کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں قید ہوئے شاید کئی دن گزر چکے تھے۔ جاوید کی پہلی بیوی، جس کا نام سائمہ تھا، اب میری ساتھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے اور اپنی قسمت کو کوستے۔ جاوید روزانہ رات کو آتا، ہمیں کھانا پھینکتا اور ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ کر کہکے لگاتا۔ وہ ہمیں بتاتا کہ باہر دنیا میں اس نے مشہور کر دیا ہے کہ میں اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور پولیس بھی اس کی معذوری کی وجہ سے اس پر شک نہیں کر رہی تھی۔ ہماری امید کی شمعیں بجھتی جا رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ قدرت نے ہماری رہائی کا ذریعہ اسی حویلی کے ایک پرانے اور وفادار ملازم بابا رحمت کو بنایا تھا۔ بابا رحمت جو سالوں سے یہاں مالی کا کام کر رہا تھا، وہ مجھے بیٹیوں کی طرح مانتا تھا۔ اچانک میری گمشدگی اور جاوید کی یہ کہانی کہ میں بھاگ گئی ہوں، اس کے دل کو نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنا فون، پرس اور زیورات سب کچھ کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے چوری چھپے جاوید کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ جاوید روزانہ رات کو کھانے کا تھیلا لے کر باغ کے اس ویران حصے میں جاتا ہے جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ بابا رحمت کا شک یقین میں بدل گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک رات جب جاوید شہر گیا ہوا تھا، بابا رحمت نے ہمت کی اور اپنے بیٹے کے ذریعے پولیس کے ایک ایماندار افسر کو اطلاع بھجوا دی جو اس کا جاننے والا تھا۔ پولیس انسپکٹر کو جب بتایا گیا کہ ایک معذور شخص رات کو باغ میں ٹہلتا ہے تو وہ چونک گیا۔ اگلی صبح جب جاوید اپنے کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا، کہ اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سے حویلی گونج اٹھی۔ پولیس کی بھاری نفری نے حویلی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جاوید نے فوراً اپنے چہرے پر وہی معصومیت اور لاچاری طاری کر لی۔ جب انسپکٹر اندر داخل ہوا تو جاوید نے روتے ہوئے کہا کہ انسپکٹر صاحب، میری بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ میں تو خود معذور ہوں، میں اسے ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتا۔ مگر انسپکٹر کی آنکھوں میں رحم نہیں، شک تھا۔ اس نے جاوید سے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے آپ کی حویلی کے باغ میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ہمیں تلاشی لینی ہے۔ جاوید کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے احتجاج کیا کہ آپ ایک معذور شریف شہری کو تنگ کر رہے ہیں، مگر پولیس نے اس کی ایک نہ سنی۔ بابا رحمت نے پولیس کو سیدھا اس چھپے ہوئے تہہ خانے کی نشاندہی کر دی۔ پولیس نے جھاڑیاں ہٹائیں اور وہ خفیہ دروازہ توڑ دیا۔ ہم نیچے اندھیرے میں اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اچانک اوپر سے روشنی آئی اور پولیس کے جوتوں کی آوازیں آئیں۔ ہم نے چیخ کر مدد کے لیے پکارا۔ پولیس والوں نے جب ہماری حالت دیکھی تو وہ بھی لرز گئے۔ ہمیں فوری طور پر باہر نکالا گیا۔ سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، مگر آزادی کی ہوا نے ہمیں نئی زندگی دے دی تھی۔ پولیس ہمیں لے کر ڈرائنگ روم میں آئی جہاں جاوید ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ ہمیں زندہ دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے انسپکٹر کے سامنے چیخ کر کہا، یہ معذور نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ چل سکتا ہے۔ انسپکٹر نے جاوید کی طرف دیکھا اور کہا، کھیل ختم۔ جاوید صاحب اٹھ جائیے، ورنہ ہمیں اٹھانا آتا ہے۔ جاوید نے آخری کوشش کے طور پر بھاگنے کی کوشش کی،
اس نے ویل چیئر کو دھکا دیا اور کھڑکی کی طرف دوڑا، جس سے اس کی معذوری کا پول سب کے سامنے کھل گیا، مگر پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتے ہی اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، یہ عورتیں میری ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ آج ہم دونوں سہیلیاں اسی حویلی میں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ اب ہم کسی مرد کے سہارے کی محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ جاوید کی دی ہوئی وہ اذیت اب ہماری طاقت بن چکی ہے۔ اکثر شام کو جب ہم باغ میں چائے پیتی ہیں تو بابا رحمت کو دعائیں دیتی ہیں، جس نے ہمیں اس جہنم سے نکال کر دوبارہ جینا سکھایا۔ یہ سچ ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔